لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى في موضع آخر من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله معزز محترم حاضرین جمع دینی اور اسلامی بھائیوں نوجوانان اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ان دونوں آیتوں کے اندر رب العالمین نے آخرت کی طرف توجہ دلائی کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے اور دنیا فنا ہونے سے پہلے ہی ہم اس دنیا سے اپنی زندگی گزار کر جانے والے ہیں. دنیا تو قیامت کے دن مکمل طور سے فنا ہوگی، اس کے پہلے بھی ہماری کتنی زندگی ہے ہم گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اور یہ دنیا دارالعمل ہے. جو کچھ ہم یہاں عمل کر رہے ہیں مرنے کے بعد اس کی پوری جزا و سزا ملنے والی ہے. اچھا عمل ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل ہوگا تو اس کی سزا، اس کا عذاب ملے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الرحمن کے اندر سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت یاد رکھو ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دے رہا ہے کہ دنیا کی زندگی جو تم گزار رہے ہو اگر تم نے اس کو ضائع کیا، آخرت کے استعمال نہ کیا تو ہم حساب لیں گے تمہارا. اللہ رب العالمین کبھی بھی حساب لینے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے خصوصی طور سے قیامت کا دن متعین کیا، قیامت کے دن اس کے لیے خاص کیا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور وارننگ دیے کہ ہم متوجہ ہوں گے پورے طور سے. جیسے کوئی آدمی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے، کسی کے ساتھ غلط سلوک کرے تو آدمی کہتا فرصت میں بتاؤں گا تم کو. بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس تو فرصت ہے، وقت ہے، لیکن یہ اللہ وارننگ کی طرح ہمیں سمجھا رہا ہے
جیسے تم ایک دوسرے کو کہتے ہو ٹائم ہونے دو، وقت آنے دو تو بتا دوں گا تم کو، ایسے اللہ نے متعین کیا قیامت کا دن فکس کیا ہے. ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور ہمارے اعمال کا حساب لے گا. دوسری بات ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک حدیث بڑی مشہور ہے، سند ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے. الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس معنی کی آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الاخرہ نزد له فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے میں اس کی کھیتی میں بڑھوتری کرتا ہوں، اضافہ کرتا ہوں، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہوں، درجات میں اضافہ کرتا ہوں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، صرف دنیا میں نفع چاہتا ہے، صرف دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم جتنا چاہتے ہیں اس کو دنیا اتنا ہی دیتے ہیں. اگر کوئی اللہ سے دنیا مانگتا ہے تو جتنی دنیا مانگتا ہے اتنی نہیں ملتی، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا اس کو دنیا ملتی ہے. اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل و تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اور آخرت کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے. جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، دونوں کے درمیان، دونوں کے سامنے، جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے موت کو بیڑے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور کہے گا اے جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو، اے دوزخیوں ہمیشہ دوزخ میں رہو، موت آنے والی نہیں. تو آج کی اس خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم میدان محشر کے 10 ہولناک مناظر کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہمارے دلوں پر جو غفلت کے دبیس پردے پڑے ہوئے وہ چاک ہو جائیں. ہم گناہ کرتے کرتے جو اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے، آخرت کی تیاری سے دور ہو گئے، ہمارے دلوں میں آخرت کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہر نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں یہ عقیدہ ہم دہراتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اے اللہ تو بدلے کے دل کا مالک ہے. مسجد میں سجدے میں یہ دعا کر کے نکلتے ہیں اور جیسے نماز مکمل ہوتی ہے مسجد کے باہر نکلتے ہیں آخرت سے داخل ہو جاتے ہیں. نماز میں تو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، اللہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. تو صرف مسجد میں کیا اللہ کو جزا و سزا کا مالک صرف مسجد میں سمجھتے ہو؟ مسجد کے باہر اللہ حساب و کتاب کا مالک نہیں ہے کیا؟ مسجد کے باہر تم آزاد ہو گئے. پہلی چیز قیامت کا پہلا منظر، قیامت کے دن جو بدنصیب بندے ہوں گے، گنہگار بندے ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں شرابور ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کیونکہ بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، عالیشان محل ختم ہو جائیں گے، اے سی کے روم ٹوٹ جائیں گے، کوئی درخت نہیں رہے گا، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، ایک ہی سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ رب العالمین ایسے موقع اور اپنے بہت سارے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. تو ایک طرف ان بدنصیبوں کو دیکھو جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے سے محروم کر دیے جائیں گے اور سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا. جدید پیمائش کے مطابق اس وقت سورج 14 کروڑ 99 لاکھ کلومیٹر کی مسافت پر ہے. 14 کروڑ 99 لاکھ کلومیٹر کی مسافت پر یہ سورج ہے. اور آج ہم گھر سے باہر میدان میں صحرا میں جائیں تو ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، اس کی دھوپ اور تمازت برداشت نہیں کر پاتے. کوئی نہ کوئی سایہ تلاش کرتے ہیں، ٹھنڈا روم تلاش کرتے ہیں، گھر میں آتے تو اے سی چالو کرتے ہیں تاکہ ہمارے بدن کو گرمی نہ لگے. اتنی مسافت پر ہونے کے باوجود سورج اتنا گرم ہے کہ اس کی تمازت کو برداشت نہیں کر پاتے. جب سورج 1 میل کی مسافت پہ آ جائے گا اس وقت اس کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں شرابور ہوں گے. کوئی ٹخنے تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا اور کسی کو منہ تک پسینہ آ جائے گا. اس طرح سے لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے. لیکن جو اللہ کے خوش نصیب بندے ہوں گے، جن سے اللہ خوش ہوگا، جن سے اللہ راضی ہوگا، اللہ ان کو دھوپ
کی گرمی اور ان کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے اپنے عرش کے سائے میں جگہ کا فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ بندہ ہوگا ورجل قلب معلق فی المساجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ دھوپ کی گرمی سے، سورج کی گرمی سے بچ جائے گا۔ فجر کی نماز پڑھ کر گیا، ظہر میں دل لگا، ظہر میں دل لگا ہے، ظہر پڑھ کے گیا، عصر میں دل لگا ہے، عصر پڑھ کر گیا، مغرب میں دل لگا ہے، مغرب پڑھ کر گیا، عشاء کی نماز اور جماعت میں دل لگا ہے، عشاء پڑھ کر کے سو رہا ہے تو الارم لگا کے سو رہا ہے، گھر والوں کو بتا کے سو رہا ہے میری نیند نہ کھلے تو جگا دینا، بیدار کر دینا، الارم اگر نہ بجے تو مجھے اٹھا دینا 5 بجے 5:30 بجے تاکہ میری جماعت نہ چلی جائے۔ یہ پہلا منظر ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس گرمی کی تمازت کے اندر پسینے میں ڈوبنا چاہتے ہیں یا اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہیں؟ اللہ کے عرش کا اگر سایہ چاہتے ہیں تو وہ سارے کام کرنے ہوں گے جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں فلاں کو جگہ دے گا، فلاں کو جگہ دے گا۔ اس کی تفصیل کا موقع دے گا۔ یہ پہلا منظر تھا۔ دوسرا منظر یہ ہے کہ قیامت کے دن بدنصیب لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، گرمی کی تمازت کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ دوسری طرف پینے کے لیے کوئی پانی نہ ہوگا، نہ وہاں دریا ہوگا، نہ وہاں ندی ہوگی، نہ وہاں کوئی جو ہے ہینڈ پمپ ہوگا، نہ وہاں کوئی کنواں ہوگا، نہ وہاں کوئی مٹکا ہوگا، نہ وہاں کوئی واٹر سپلائی ہوگی، نہ وہاں کوئی جو ہے اور کوئی پانی کا ذریعہ ہوگا، نہ وہاں کوئی بیسلری ہوگی کہ دکان سے جا کر خرید کر اپنی پیاس بجھا لو۔ پانی کہیں نہیں ملے گا۔ پانی ملے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ملے گا، اور وہ حوض کوثر پر پانی پینے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے چنندہ بندے ہوں گے، اللہ کے خوش نصیب بندے ہوں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں آپ پیاس کی شدت سے تڑپیں، آپ کو پینے کے لیے پانی کا قطرہ نہ ملے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ان خوش نصیب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں جنہیں رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے گا؟ وہ جام کوثر جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی برف سے یا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور ایک بار جو پی لے گا جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے۔ آپ کون سے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کون سی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جام کوثر سے اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال تک پیاس کی شدت سے تڑپنا چاہتے ہیں۔ آج پیاس اگر لگ جائے گھنٹہ 2 گھنٹہ پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، آدمی کو پانی نہ ملے تو گندا پانی پی لیتا ہے، ندی نالے کا پانی پی لیتا ہے، اس کو پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں جب ہم 1-2 گھنٹہ پیاس برداشت نہیں کر پاتے، قیامت کے دن 50,000 سال برداشت کیسے؟ دو منظر آپ کے سامنے پیش ہے، ایک پیاس کی شدت سے تڑپنے والے اور دوسرے جام کوثر سے اپنی پیاس کو بجھانے والے، اور ایسے اتنے آپ گورے اور پیارے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں، اور خصوصی ان کی نشانی یہ ہوگی جو جام کوثر کے مستحق ہوں گے وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ صرف جمعہ کے نمازیوں کو وہ چیز نہیں ملے گی، صرف عیدین کے نمازیوں کو چیز نہیں ملے گی، صرف منمانی نمازیوں کو جام کوثر نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن شہادت دیتا ہے الذین هم علی صلاتهم یحافظون الذین یقیمون الصلاۃ الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ جہاں جہاں بھی نماز کے ذریعہ کامیابی کی بات کی گئی ہے، کہیں کہا گیا قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، کہیں کہا گیا قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، کہیں کہا گیا قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نمازوں میں خوش و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ منمانی نمازیں کام نہیں آئیں گی، اللہ کے حکم کے مطابق نماز ادا کی جائے، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے اہتمام کے ساتھ۔ تیسرا منظر دیکھیے کیا ہوگا۔ تیسرا منظر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ جو مجرم ہوتا ہے نا، جرم کر کے جب نکلتا ہے اس کے چہرے پر بدنردگی چھائی ہوتی ہے، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور اڑ جاتا ہے، اس کے چہرے کی
हशाशियत बशाशियत खत्म हो जाती है। तो क़यामत के दिन दो तरह के लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे गर्दो गुबार से ऐसे होंगे, जिनके चेहरों पर स्याही छाई होगी। कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो रौनक रौनक होंगे, हशाश बशाश होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत सारे चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, रब्बुल आलमीन की तरफ देख रहे होंगे। वजूह यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबसिरा वजूह यौमइदिन अलैहा ग़बरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो गर्दो गुबार से हटे होंगे, जिनके चेहरों पर स्याही छाई होगी। वो स्याही उनके गुनाहों की वजह से होगी, वो स्याही उनके करतूत की वजह से होगी। किधर भी भागें वो पहचान लिए जाएंगे जहन्नमी लोग हैं, चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। अल्लाह हमको रोशन चेहरे वाला बना, क़यामत के दिन पुरनूर चेहरा हमको अता फरमा दे। इसी तरह से एक और हौलनाक मंजर होगा क़यामत के दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपनी पिंडली खोलेगा, जब अपनी पिंडली खोलेगा, सारे लोग सजदे में गिर जाएंगे। लेकिन दुनिया में जो लोग नमाजें नहीं पढ़ते हैं, जो लोग अल्लाह को सजदा नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, उनका जिस्म तख्ते की तरह हो जाएगा। वो झुकना तो चाहेंगे लेकिन झुक नहीं पाएंगे। ये भी एक जो है जिल्लत और रुसवाई का मंजर होगा गुनहगारों के लिए, मुश्रिकों के लिए, जो है अल्लाह की इबादत ना करने वालों के लिए या रियाकारी के तौर से नमाज पढ़ने वालों के लिए। बड़ी मुख्तसर अंदाज में आगे बढ़ता हूँ। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली खोलेगा। अपनी पिंडली जब खोलेगा तो सारे मुवहिद उसके लिए सजदे में गिर जाएंगे। फयस्जुदु लहू कुल्लु मुमिन व मुमिनतिन, हर मोमिन और हर मोमिना, औरत और मोमिन मर्द सजदे में गिर जाएंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना यस्जुदु रियाअन व सुमअतन, जो दुनिया में रियाकारी के तौर से सजदा किया करता था, दिखावे के लिए सजदा किया करता था, उसका जिस्म तख्ते की तरह हो जाएगा, उसकी कमर या उसकी पीठ तख्ते की तरह हो जाएगी। वो झुकना तो चाहेगा लेकिन झुक नहीं पाएगा। ये जिल्लत होगी कि नहीं होगी? ये रुसवाई होगी कि नहीं होगी? इतने बड़े मजमे में कुछ लोग तो सजदे में गिरे हुए हैं और जो सजदे में नहीं गिरे वही लोग मुजरिम हैं, पहचान लिए जाएंगे ये मुजरिम लोग हैं। ये दुनिया में अल्लाह के सामने झुकते नहीं थे, दुनिया के सामने अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया करते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल कलम के अंदर यौम युक्शफु अन साक़िन व यदऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन, जब अल्लाह की पिंडली खोली जाएगी, अल्लाह पिंडली खोलेगा और लोग सजदे की तरफ बुलाए जाएंगे लेकिन सजदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में उनको सजदे की तरफ बुलाया जाता था, सजदा नहीं करते थे सही सालिम होने के बावजूद। इसी तरह से एक और मंजर होगा, वो मंजर ये होगा कि जो लोग दुनिया में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक अदा करते हैं, बंदों के हुकूक अदा नहीं करते, उनकी नेकियां उन मजलूमों को दी जाएंगी और मजलूमों के गुनाह जालिमों पर डाल दिए जाएंगे। ऐसे लोग मुफलिस हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानते हो मुफलिस कौन है? साहबे किराम ने फरमाया, जवाब में कहा अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम ना हो, कोई रुपया पैसा ना हो, मता ना हो, दौलत ना हो। आपने फरमाया मेरी उम्मत के मुफलिस वो होगा जो आएगा बिसियामिन व सलातिन, रोजों की खजाना, रोजों का खजाना लेकर, रोजों की नेकियां बहुत सारी होंगी, नमाज की नेकियां बहुत सारी होंगी, उसके सदक़ात व खैरात की नेकियां बहुत सारी होंगी, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा पीटा होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, कुछ उसको दी जाएंगी, कुछ उसको दी जाएंगी। जब इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, मजलूमों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। अल्लाह हम सबको, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने हुकूक के साथ बंदों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ये भी बड़ा डरावना मंजर होगा कि आदमी अल्लाह का तो हक अदा किया था दुनिया में, लेकिन लोगों की जमीन जायदाद पर नाहक कब्जा किया, लोगों पर जुल्म ज़्यादती किया, लोगों की गीबत चुगली की, लोगों का मजाक उड़ाया, तो इस तरह से उनका हुकूक उनको देने पड़ेंगे और उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और मजलूमों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। इसी तरह एक और मंजर होगा क़यामत के दिन, जो बदनसीब लोग होंगे उनका नामे अमाल उनके दाएं हाथ के बजाय बाएं हाथ में पीठ के पीछे से दिया जाएगा। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, जिसकी नेकियां, जिसके नामे अमाल उसके दाएं हाथ में दिए जाएंगे, वो कहेगा मेरा नामे अमाल पढ़ लो, मेरा नामे अमाल पढ़ लो। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मैंने यकीन किया था मेरा हिसाब होगा जरूर, मेरी नेकियों का बदला जरूर मिलने वाला है। फहुव फ़ी ईशतिन राज़िया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش میرا نام اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. جیسے نتیجہ کارڈ جب تقسیم ہوتا ہے اسکول وغیرہ میں، جب نتیجہ کارڈ کے لیے بلاتے ہیں، کسی کو فرسٹ ڈویژن پاس ملتا ہے نتیجہ کارڈ، کسی کو سیکنڈ ڈویژن ملتا ہے، کوئی فیل والا پاتا ہے. جو فیل والا ہوتا ہے وہ چھپائے پھرتا ہے اپنا چہرہ چھپا کر کے ادھر ادھر، جو اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتا، اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا فیل کون ہوا ہے. لیکن جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں وہ اپنا رزلٹ اور اپنی جو ہے مارک شیٹ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. قیامت کے دن یہی حال ہوگا. جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا گویا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے ملا گویا وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اسی طرح سے ایک اور منظر ہوگا قیامت کے دن، وہ یہ کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا. میزان جب قائم ہوگا تو لوگوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، لوگوں کی برائیاں تولی جائیں گی. وہاں بھی وہ لوگ بدنصیب ہوں گے جن کے نام اعمال میں ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی کم، ایک گناہ زیادہ، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا. اور جس کی ایک نیکی زیادہ ہے، گناہ کم ہو جائے گا، نیکی زیادہ ہو جائے گی، وہ جنت کا مستحق ہوگا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش و عشرت کی جنت کی زندگی میں ہوگا. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. یہی وہ منظر ہے کہ جس وقت سارے کے سارے لوگ اپنے رشتہ داروں سے بھاگیں گے. کوئی باپ میرا کہیں باپ نیکی کا سوال نہ کر لے، بیٹا نیکی کا سوال نہ کر لے، شوہر نیکی کا سوال نہ کر لے، بیوی نیکی کا سوال نہ کر لے. یوم یفر المرء من اخیہ. جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ امہ اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی اور اپنے باپ سے بھاگے گا. یہ منظر ہوگا جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی نا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. پتا ہوگا اس کو کہ ایک نیکی میری کم ہوئی تو جہنم میں جلنا پڑے گا. ایک نیکی کی قیمت کب معلوم ہوگی؟ جب میزان پر ہمارے اعمال رکھ کر تولے جائیں گے. اور اس میں سب سے بڑی نیکی کلمہ توحید ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح سے ایک اور منظر ہوگا قیامت کے دن. یہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جسموں کے اعتبار سے دنیا میں بہت زیادہ بھاری تھے. کوئی آدمی 100 کلو کا ہوتا ہے، کوئی 120 کلو کا ہوتا ہے، کوئی 150 کلو کا ہوتا ہے. بڑے جنٹل مین، بڑے دود والے اور بڑے موٹے موٹے ہاتھوں پیروں والے لوگ آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ وہ لوگوں کی چھٹنی کرے گا. وہ چھٹنی کیسے کرے گا؟ دنیا میں لوگ جو اپنے جسموں کو بہت توانا اور تندرست رکھا کرتے تھے، ان کی توانائی اور تندرستی ختم ہو جائے گی. دنیا میں جو لوگ کہتے تھے میں تو 100 کلو کا ہوں، میں تو 120 کلو کا ہوں، ان کا وزن قیامت کے دن ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہو جائے گا. دنیا میں کتنا بھی موٹا تازہ رہا ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، نیکیوں کی دولت نہیں ہے، وہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا. آپ نے حدیث سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انه لیات الرجل السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ. قیامت کے دن ایک موٹا تازہ، بڑی بڑی توند والا، موٹے موٹے ہاتھوں والا، لمبے لمبے پیروں والا آئے گا، موٹا تازہ، اور اس کو میزان پہ رکھا جائے گا. اس کے وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. موٹے موٹے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، دنیا کی گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا وزن نہیں ہوگا، ہلکے ہو جائیں گے کیونکہ ایمان ان کا ہلکا ہوگا، ایمان موجود نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کا وزن بہت بھاری ہوگا. ایک مثال حدیث کے اندر موجود ہے، الصحیحہ 2750 نمبر کی روایت ہے
راوی حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے پیروں کے درخت پر چڑھ گئے، مسواک توڑنے کے لیے پیروں کے درخت پر چڑھ گئے، پتلی پتلی ٹانگیں، ہلکے پھلکے صحابی، لوگوں نے انہیں دیکھا تو مذاق اڑانے لگے، بولے عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں کتنی پتلی، ان کا جسم کتنا ہلکا پھلکا، ان کا قد کتنا چھوٹا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا مذاق اڑاتے ہو، ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو، قیامت کے دن اللہ کی قسم ان کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جائے گا، ان کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہلکے پھلکے صحابی، ہلکے پھلکے جسم والے، پتلی پتلی ٹانگوں والے، لوگوں نے مذاق سے اڑایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ان کا مذاق مت اڑاؤ، ان کی پتلی ٹانگیں قیامت کے دن اتنی بھاری اور اتنی وزنی ہوں گی، احد پہاڑ سے زیادہ ان کا وزن ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور منظر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ پل صراط پر سے ہم سب کو گزرنا ہے، پل صراط کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، جو گزرا وہ جنت میں گیا، جو گیا وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر جب لوگ گزر رہے ہوں گے، پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اس وقت لوگ اتنے خود غرض ہو جائیں گے، اتنے خود غرض ہو جائیں گے کہ باپ پل صراط سے گزر رہا ہے، بیٹے کو پرواہ نہ ہوگی کہ میرا باپ گزر پائے کہ نہ پائے، وہ یہی سوچے گا میں کسی طرح گزر جاؤں، بس میں گزر جاؤں، بس میں گزر جاؤں، باپ کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان باپ کو پریشان دیکھتا مدد کرتا ہے، وہ اپنے پیدل چل کر باپ کو سواری پر بٹھا دیتا ہے، اپنا جو ہے بغیر اے سی کے روم میں سو جاتا، باپ کو اے سی کے روم میں سلاتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان قیامت کی ہولناکی دیکھ کر اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ باپ کی پرواہ نہیں کرے گا کوئی انسان کہ باپ گرے یا جہنم میں گرے یا پل صراط پار کرے، پرواہ نہیں، بس میں بچ جاؤں، بس میں بچ جاؤں۔ اور آخری منظر یہ ہوگا کہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے وہی کامیاب ہوں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ جنت جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ تقریباً 10 مناظر میں نے آپ کے سامنے مختصراً پیش کی، ایک ایک حوالے کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے دل کو بیدار کر سکیں، اس آخرت کے منظر کو اپنے سامنے ہم رکھ کر کے اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر سکیں، ورنہ یہ زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد ہم تمام سننے والوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو یاد کر کے اس سے متعلق اے رب العالمین مغفرت طلب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو رب العالمین تو معاف فرما، گناہوں کو درگزر فرما، فلسطینی بھائیوں اور غزہ کے معصوم بچوں، خواتین اور عورتوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے بھوک میں ان کو کھانا کھلا، ان کی پیاس کی شدت میں انہیں پانی کا انتظام فرما دے، ظالموں کا ظلم ختم فرما، ہمارے قبلے اول کو یہودیوں کے شکنجے سے آزادی نصیب فرما، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرما، مسلمانوں کو عزت فرما عطا فرما، مسلمانوں کو مقام و مرتبہ عطا فرما، مسلمانوں کے خلاف جتنے لوگ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں اللہ ساری چالوں کو ناکام بنا دے، ہم سب کو مل کر کے دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر